Assalamu alaikum and good morning. This lecture is recorded by Sarhad Education School System for Class 9. So student, today our topic is Shimla Conference. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شملہ کانفرنس بیسیکلی کیوں منعقد کی گئی تھی، اس کی کیا امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سکسیزفل رہی یا فیل ہوئی، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بیسیکلی اس وقت پاکستان بنانے کے لیے مسلم لیگ بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی تھی، تو برٹشرز جو تھے وہ چاہتے تھے کہ فی الحال ایک ٹیمپریری فارم آف گورنمنٹ، مطلب جو کہ صرف 3 منتھس کے لیے ہوتی ہے، وہ سب کانٹیننٹ میں رائج کی جائے۔ اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ کانگریس اور مسلم لیگ، کیونکہ وہ دونوں ہی بہت امپورٹنٹ پارٹیز تھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں جب تک یہ اپروول نہیں دیں گی ہم ٹیمپریری فارم آف گورنمنٹ نہیں بنا سکتے۔ تو لارڈ ویول جو تھے انہوں نے اس مقصد کے لیے شملہ کانفرنس منعقد کی، جو کہ 25 جون 1945 میں شملہ کے مقام پر منعقد کی گئی تھی۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے تمام بڑے لیڈر جو تھے وہ اس کانفرنس میں شریک ہوئے تھے۔ لارڈ ویول جو تھے انہوں نے پھر دونوں ہی مسلم لیگ اور کانگریس دونوں سے ان کے ریپرزنٹیٹیوز جو تھے جن کو وہ چاہتے تھے کہ وہ گورنمنٹ میں آئیں، ان کی لسٹ مانگی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مکس کر کے لسٹ دے دیں، یعنی کہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے جو رہنما ہیں ان کی ایک ملی جلی لسٹ ہمیں دے دیں، تو ہم اس کے مطابق جس کو جو وزارت دینی ہوگی یا جس کو جو بھی عہدہ دینا ہوگا وہ ہم خود دیں گے، مطلب ڈیسائیڈ ہم خود کریں گے۔ تو قائد اعظم جو تھے انہوں نے ایک پوائنٹ رکھا، سب سے پہلے تو انہوں نے یہ لسٹ دینے سے انکار کیا، اور سب سے پہلے یہ انہوں نے پوائنٹ رکھا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ خود اپنے ریپرزنٹیٹیوز الیکٹ کرے گی، یعنی مسلمانوں کے لیے یا وہ علاقے جہاں پر مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں پر مسلم لیڈر جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جائے گا۔ کانگریس جو تھے انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، تو ویول جو تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کانفلکٹ ان کے بیچ میں اب ختم نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ کانگریس نہ ہی مسلم لیگ کے پوائنٹ پہ آئے گی اور نہ مسلم لیگ کانگریس کے پوائنٹ پہ جائے گی، تو یہ جو کانفلکٹ تھا یہ برقرار رہا، اور شملہ کانفرنس کو خود ہی لارڈ ویول نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ فیل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا یہ مقصد تھا اس لارڈ ویول کا کہ اگر یہ دونوں متفق ہو جاتے ہیں، کانگریس اور مسلم لیگ متفق ہو جاتے ہیں، تو ایک ٹیمپریری فارم آف گورنمنٹ بنا دی جائے گی، ایک عارضی طور پر ایک حکومت بنا دی جائے گی جس کا فل کنٹرول برٹشرز کے پاس ہوگا، لیکن وہاں پہ جو وزارتیں ہوں گی وہ یہ ڈیوائیڈ کر دیں گے مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں۔ لیکن قائد اعظم کیونکہ وہ ایک سیاسی بصیرت رکھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اس میں پھر ہندو جو ہے وہ ہم پہ غلبہ حاصل کر لیں گے، تو انہوں نے یہ پوائنٹ ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے مسلمان لیڈر ہی منتخب کیا جائے گا اور وہ خود مسلم لیگ کرے گی۔ اس پوائنٹ پر کانگریس جو تھی وہ راضی نہیں ہوئی، تو یہ کانفلکٹ ان کے بیچ میں رہا، اختلاف رہا، جس کی وجہ سے شملہ کانفرنس جو تھی وہ ایک فیلئر ڈکلیئر ہو گئی تھی۔ اوکے جی، نیکسٹ ٹاپک ہے جنرل الیکشنز۔ برطانیہ میں جب جنرل الیکشنز ہوئے اس کے بعد برٹشرز نے کہا کہ انڈیا میں بھی جو ہے وہ الیکشنز ہونے چاہیے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے الیکشنز کا انعقاد کیا، جو کہ دسمبر 1945 میں کیا گیا۔ اس میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ جو الیکشنز تھے یہ سینٹرل لیجسلیچر کے لیے بھی کروائے گئے اور پروونشل گورنمنٹ کے لیے بھی کروائے گئے، ٹھیک ہے، یعنی وفاقی حکومت کے لیے بھی تھے اور صوبائی حکومت کے لیے بھی تھے۔ اب اس میں دونوں پارٹیز نے اپنے جو ہے وہ نعرے بلند کیے۔ کانگریس کا نعرہ کیا تھا کہ یونائٹڈ انڈیا، یعنی کہ انڈیا کو علیحدہ نہیں ہونا چاہیے، متحد ہو کر ہی رہنا چاہیے، مسلمان اور ہندو جو ہے وہ ایک ساتھ ہی رہیں۔ لیکن مسلم لیگ کا کیا سلوگن تھا؟ پاکستان، کہ نہیں انہیں الگ وطن چاہیے، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں الگ وطن کی۔ اب پروونشل جو سینٹرل گورنمنٹ تھی اس میں 30 سیٹس آؤٹ آف 100 سیٹ جو ہے وہ مسلمانوں کو دی گئی تھی، یعنی 100 سیٹیں تھیں، 100 سیٹوں میں سے 30 جو تھیں وہ مسلمانوں کو دی گئی تھیں۔ جب الیکشنز ہوئے تو وہ 30 کی 30 سیٹس مسلمانوں نے جیت لی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ
89% سیٹ جو تھی انہوں نے صوبائی حکومت میں جیتی تھی. تو مسلم لیگ جو تھی انہوں نے تقریباً ان الیکشنز میں، جب جنرل الیکشنز ہوئے تھے، عام انتخابات ہوئے تھے، اس میں مسلم لیگ جو تھی وہ کامیاب ہو گئی تھی. جب قائد اعظم اور مسلمانوں نے دیکھا کہ مسلم لیگ کو اتنے بڑے مارجن سے کامیابی ملی ہے، تو انہوں نے برٹشرز سے یہ مطالبہ کیا کہ اب تو آپ الیکشنز کروا کے بھی دیکھ چکے ہیں کہ مسلمان کیا چاہتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ انہیں الگ وطن دیا جائے، اور یہ کامیابی جو ہے یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے. ٹھیک ہے، تو جنرل الیکشنز جو تھے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک طریقے سے مسلمانوں کے لیے اور جو مسلمان لیڈران تھے ان کے لیے ایک قسم سے راہ ہموار کی تھی کہ وہ پاکستان کا مطالبہ اور تیز کر دیں. اور برٹشرز جو تھے انہوں نے اس بارے میں سوچا کہ مسلمان کافی زیادہ سیریس ہیں اس مدعے کو لے کر، تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی جو ڈیمانڈ تھی اس کے اوپر مکمل طور پر سوچنا شروع کیا کہ اتنے بڑے مارجن سے اگر مسلم لیگ پاس ہو سکتی ہے اور مسلم لیگ جو ہے وہ سکسیسفل ہو سکتی ہے، تو ضرور جو ہے مسلمان اس ٹاپک کو لے کر یا پھر اس تحریک کو لے کر بہت زیادہ سیریس ہے. تو انہوں نے یہ جو جنرل الیکشن سے کروانے کا مین مقصد یہی تھا کہ پتہ چل سکے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ کتنی پاپولر ہے سب کانٹیننٹ میں. جو ان کے آگے یہ چیز بالکل کلیئر ہو گئی کہ اب مسلمانوں کو ہر صورت جو ہے الگ وطن دے دینا چاہیے. آپ اس دونوں ٹاپکس کو اچھے طریقے سے پڑھیں. کوئی بھی اگر پرابلم ہو تو اپنے کنسرننگ واٹس ایپ گروپ میں آپ شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو.